خوش آمدید دوستوں. آج ہم تربت دل کا ایپیسوڈ نمبر 20 سٹارٹ کریں گے. وہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہوا تھا. بہتے آنسوؤں سے اپنے دل کی خوشی پر رب سے دعا مانگی تھی. پھر جائے نماز لپیٹتے سائڈ پر رکھی تھی اور قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا. وہ ہنوز آنکھیں بند کیے پڑی تھی. آیت الکرسی پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک مار کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے اس نے. کتنا تھک گئی تھی نا وہ. شروع میں جس شوق چنچل لڑاکو فاحہ سے وہ ملا تھا وہ تو کہیں کھو گئی تھی. اس کے رخسار کو ہاتھ کی پشت سے سہلاتے اس نے سوچا تھا کتنی کمپیٹنٹ تھی نا وہ فاحہ، جو بات بے بات لڑتی تھی، اس کی ساری چیزوں کا ستیہ ناش کر دیتی تھی اور پھر وہ پنک چھمک چھلو بن کر گھومتا تھا. وہ سب یاد کرتے وہ ہنسا تھا. پھر رسی اور ڈانڈا والا سین اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کیا کیا بے وقوفیاں کرتی پھرتی تھی وہ. اس نے اس کے ساتھ لیٹ کر خود پر بھی کمفرٹر اوڑھا تھا. اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سینے کے ساتھ لگایا تھا. ایک پاک مضبوط رشتے میں بندھنے کا پہلا احساس وہ اس کی تھی پوری کی پوری. اس پر اس کا حق تھا. وہ اس کی پناہوں میں تھی. وہ اس کی بیوی تھی. یہ احساس ہی اس کے لیے مسحور کن تھا. اس کے جسم کی حرارت، اس کا لمس، اس کی قربت. کتنی بار دل ڈوبا تھا اس کا. اس نے پھر سے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے اور کتنی دیر رکھے رہنے دیے تھے. کیا کچھ نہیں تھا ان لمحوں میں. ایک سکون تھا، سرساری تھی، زندگی تھی اور محبت کی امرت تھی جس نے اسے مکمل کیا تھا. اور وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بغیر ہلے محسوس کر رہا تھا اسے. اور پھر پوری جان سے اس کے نرم نازک وجود کو خود کے اوپر ڈالا تھا، دونوں ہاتھ اس کی کمر کے نیچے ڈال کر. وہ ہلی تھی، خود کو مضبوط حصار میں محسوس کرتی. پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھی. خود کی کمر کے گرد ایک بھاری بوجھ محسوس ہوا تھا. پھر جیسے ہی اعصاب بحال ہوئے سمجھنے کی کوشش کی کہ کہاں ہے سر. تھوڑا سا اس کے سینے سے اوپر اٹھایا تو ماتھے پر ان گنت بل آئے تھے. تم لفظ میں بھی لڑکڑاہٹ آئی تھی. وہ جسم بھی کانپا تھا اس کی آغوش میں. اسے یاد تھا کہ وہ آخری بار ڈونا کو تھپڑ مارتی بے ہوش ہوئی تھی اور اب وہ پوری کی پوری اس کے اوپر پڑی تھی. حیا کی سرخیاں چہرے پر آئی تھی اور دل زوروں سے دھڑکا تھا، مگر اس نے منٹوں میں اپنی حیا کو پیچھے دھکیلتے چہرے پر غصہ طاری کیا تھا. ہاں میں اس کے اٹھنے کی مزاحمت کو کمزور بناتے کمر پر گرفت اور مضبوط کی تھی. چھوڑو ہائی اور جاؤ یہاں سے. تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی گرفت چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے کہا تھا. یہ بھی میں بتاؤں؟ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے آنکھ ونک کرتے کہا تھا. ہائی پلیز، میری کمر ٹوٹ جائے گی، چھوڑیں. اس نے التجا کی تھی. فکر مت کرو، میری ہی ہے نا، ٹوٹی ہوئی بھی منظور ہے. اب اس نے مانی خیزی سے کمر سہلاتے ہوئے اسے ہلکی سی چٹکی بھرتے کہا تھا اور وہ شرم سے پانی پانی ہوتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی اور رونے لگی تھی. ارے کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے بابا، چھوڑ رہا ہوں. ہوا کیا؟ زور سے لگی؟ وہ اس کی سسکی سے پریشان ہوا تھا اور اسے بیڈ پر ڈالا تھا. اس کے آنسو اس کے گالوں سے اپنے گال رب کرتے صاف کیے تھے. مجھے وہاں آلریڈی لگی تھی اور آپ نے وہیں پر مجھے پین ہو رہا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا. درد کہاں برداشت ہوتا تھا اس سے. دکھاؤ مجھے کہاں لگی تھی، کیا ہوا تھا؟ ہاشم نے اس کی شرٹ پیچھے کرتے کہا تھا. نہیں ہائی، وہ رہنے دے آپ، میں ٹھیک ہوں. اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا. مبادا اگر اس نے وہ نشان دیکھ لیا جو بیربل نے حق کرتے وقت اسے چٹکی بھر کر دیے تھے تو وہ پوچھے گا بھی تو کیسے وہ جواب دے پائے گی اس کو؟ ہاتھ ہٹاؤ دکھاؤ مجھے. وہ بازد ہوا تھا. نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا. مبادا وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر اس کا رخ موڑ کر اس کی کمر سے شرٹ ہٹا چکا تھا جہاں اسے 2 بڑے بڑے نیل واضح نظر آئے تھے اور اس کی آنکھ حیرت سے کھلی تھی. یہ کس نے کیا اس نے آنکھوں میں غصہ بھرتے ہوئے کہا تھا. کسی نے نہیں، وہ مجھ سے جھوٹ نہیں. بتاؤ کس نے کیا یہ؟ اس نے گراتے ہوئے پوچھا تھا. مومن نے. وہ زبردستی میرے گلے لگا تھا اور پھر مجھے چٹکی. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ.
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसके गले लगने की? उसको झटके से छोड़ते उठ बैठा था वो और फुंकारा था उस पर। मैं बता रही हूँ ना भाई, वो उसने जबरदस्ती। चुप, एकदम चुप। एक बार फिर उसकी बात काटते उसे खामोश करवाया था उसने। एक तूफान आ समाया था उसके अंदर। ये सोच ही काफी तड़पा देने वाली थी कि वो उसकी बाहों में थी। हाई प्लीज, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मुझसे जबरदस्ती। हिचकियों से रोते कहा था उसने। उसे एकदम बेड से उतरते देख वो बगैर कुछ कहे अपना वॉलेट और मोबाइल उठाकर पॉकेट में रखते जूते पहनने अब बाहर की तरफ बढ़ा था। जानता था यहाँ रुका तो गुस्से में कुछ गलत कर बैठेगा। आप मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हैं हाई, मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते आप, उसने उसके सामने आते हुए कहा था। हटो सामने से फा, मैं कुछ गलत कर बैठूंगा, अभी मेरा जाना जरूरी है यहाँ से। उसने उसे सामने से हटाते हुए कहा था। नहीं जाने दूंगी आपको, नजर नहीं आ रहा मैं तकलीफ में हूँ? वो जिद्दी बनी खड़ी थी सामने। तो क्या करूं? वो दर्द चुनूं तुम्हारे जो तुम्हें उस मोमिन ने दिए हैं? मेरी बीवी के जिस्म पर निशान किसी और के दिए बर्दाश्त करूं? बेगैरत नहीं हूं मैं। वो गुर्राया था उस पर। बदले में वो कुछ भी कहे बगैर उसके सीने से लगी उसके गिरबान को हाथों में पकड़े रोने लगी थी। आई हेट यू सुस्त कछुए, आई रियली हेट यू बिकॉज आई लव यू। यू आर अ डर्टी टर्टल। उसने मुझे हर्ट किया, वो भी तब जब आप मेरे पास नहीं थे। मैं मजबूत हूँ, बहुत मजबूत, मगर उसके बावजूद मैं अपने भाई की खुशी के लिए कमज़ोर पड़ गई। मुझे हर्ट हुआ था बहुत। मुझे आज भी हर्ट हुआ जब आपने क्या। आप गुस्सा करने की बजाय मेरे दर्द चुन भी तो सकते थे। वो हिचकियों से रोती उससे इजहार मोहब्बत के साथ साथ गिले शिकवे कर रही थी और उसके अंदर सुकून उतरा था। क्यों इग्नोर करते हैं आप मुझे? मैं आग लगा दूंगी सबको और आपको भी। योर इग्नोरेंस हर्ट मी डीपली। दफ्तर वो उससे दूर होती चिल्लाई थी जब ही उसने उसको बाजू पकड़ के खींचकर अपने करीब किया था। चुन लूं फिर सारे दर्द? उसकी गीली नम आंखों में देखते गंभीर लहजे ने कहा था। और वो उसकी आंखों से आंखें मिलते नजरें झुका गई थी। नहीं, जाएं आप यहाँ से, उसकी नजरों का मफहूम समझते बामुश्किल बोल पाई थी। क्यों? अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरी इग्नोरेंस से हर्ट होती हो। उसके नम गालों से आंसू पोंछते कहा था उसने। हाई प्लीज, उसकी गिरफ्त छुड़वाते कहा था। लब पर कुछ लगाया नहीं तुमने? उसके लब के कोने पर अभी भी जख्म था। उसने उसके लब को फोकस में रखते हुए पूछा था। छोड़े हाई। वो उसके एहसासात उसके जज्बात से डर रही। छोड़ दिया। उसने उसके चेहरे के जर्द रंग, लरसते जिस्म और कांपते होठों को देखते उसकी हालत पर रहम करते अपनी गिरफ्त ढीली की थी। और वो एकदम से उससे अलग होते एक सेकंड की भी देर किए बगैर अपने बिस्तर में दुबकी थी और कंफर्टर मुंह तक ओढ़ा था। जाए आप यहाँ से हाई, कंफर्टर में से ही आवाज लगाई थी। ओके, ख्याल रखना अपना, उसने भी कहा था। और फिर उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। कुछ देर बाद उसकी गैर मौजूदगी महसूस करते शुक्र अदा करते उसने मुंह से कंफर्टर हटाया था और रुख बदला था। क्या डर के मारे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई थी। वो बिल्कुल उसके पहलू में बैठा था। निकाह मुबारक, उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते उसके हवाइयां उड़े चेहरे को देखते हुए कहा था। आप गए नहीं? सोचा तुमने तो जख्म पर मरहम लगाया नहीं, मैं ही लगा दूं और निकाह की मुबारकबाद भी दे दूं। और फिर उस पर झुका था। फाहा फाहा, दरवाजा खोलो, अरसम की आवाज पर दोनों चौंके थे। फाहा फाहा, वो मुसलसल दरवाजा बजाते आवाज दे रहे थे और वो हाशिम की गिरफ्त से बड़ी मुश्किल से पीछे हुई। खबरदार जो एक इंच भी हिली यहाँ से, कड़े तेवर से कहा था। फाहा, तुम ठीक हो ना फाहा? उसने फिर से पुकारा था। जी जी अरसम भाई, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? बिगड़े तनफ्फुस को बहाल करते उसने गिरफ्त से आजाद होते हुए कहा था। क्या कर रही हो? इतनी देर बाद आवाज दी है, अरसम ने अगला सवाल पूछा था। बोलो प्यार अपने शोहर से, हाशिम ने उसके कान में कहा था। आप प्यार, आई मीन सो रही हूँ भाई, उसने उसका हाथ गुस्से से पीछे करते कहा था। अच्छा दरवाजा तो खोलो, मैंने बहुत
برا خواب دیکھا ہے، میں تمہیں دیکھ کر تسلی کر کے چلا جاؤں گا۔ ارسم نے پریشانی سے کہا تھا۔ جی جاؤ فا، کھولو دروازہ اور اپنے بھائی کو اچھے سے سمجھا دو۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، سونے دینا، اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ آئی لائک اٹ، ویری امپریسو۔ اس نے اس کے گال کو دانت تلے دبایا تھا۔ وہ ستم پر ستم کر رہا تھا اور وہ ہلکان ہو رہی تھی اس کی بے باکی پر۔ ارسم تم یہاں خیریت؟ باہر سے آتے ایہاب نے اس کے کمرے کے پاس کھڑے ارسم کے پاس رکتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں یار، فاہا کو لے کر ایک عجیب خواب دیکھا تھا تو بس اسی لیے پریشان تھا، اسی لیے اسے دیکھنے آیا تھا۔ کیا یار ارسم، تم بھی حد کرتے ہو، لڑکے کا روم تھوڑی ہے جو ادھر ایسے ہی منہ اٹھا کر دروازہ بجانے لگے ہو۔ بڑی ہو گئی ہے، صبح دیکھ لینا، وہ ریسٹ کر رہی ہوگی، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ ہاں تسلی تو ہو گئی ہے میری، اس نے بتایا ہے وہ سو رہی ہے۔ خیر میں بھی چلتا ہوں، شب بخیر، اس نے ایہاب کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا اور اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ ہائی پلیز جائیں یہاں سے، وہ اب سسکنے لگی تھی۔ کیوں؟ اس نے اس کی پانیوں بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی یہاں دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ کب سے اپنی مرضیاں چلا رہے ہیں، مجھ سے ایک بار بھی پوچھا ہے میں کیا چاہتی ہوں؟ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ تو اب مجھے تم سے پوچھنا پڑے گا، وہ آئی برو اچکاتے سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہاں پوچھنا پڑے گا، کیا سمجھ رکھا ہے مجھے سب نے؟ اس نے زبردستی نکاح کروا دیا اور آپ آئے اپنا حق وصولنے، یہ اوقات ہے میری مرضی کہاں ہے؟ ہاں میں مانتی ہوں میرے دل میں سافٹ کارنر ہے آپ کے لیے، مگر اسے آپ اپنی ہوس کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ وہ گراتے ہوئے بیڈ سے اتری تھی۔ کیا کہا تم نے؟ یہ جو ابھی تمہیں مان بخشا ہے، محبت دی ہے، اسے تم ہوس کہتی ہو؟ اس نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے کہا تھا۔ ہاں لگا، بیکوز میری مرضی شامل نہیں اس میں، اور نہ ہی کبھی ہوگی، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، اب آواز نہ آئے تمہاری۔ تمہیں پتا بھی ہے کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ وہ پھنکارا۔ ہوش میں ہوں، سب ہوش ہے مجھے، اور ہوش میں آنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو پتا بھی ہے اس نکاح نے کتنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ نہیں، میں ہم میں سے کسی کو مرتا نہیں دیکھ سکتی کسی بھی صورت۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا کچھ ہونے والا ہے، مجھے سوچ کر ہی ڈر لگ رہا ہے، روح کانپ رہی ہے میری۔ آپ ایسا کریں، مومن کو پتہ لگنے سے پہلے مجھے طلاق۔ شٹ اپ شٹ اپ، انف از انف۔ ادھر کھڑا کب سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں، اس لیے کہ شاید تم ڈری ہوئی ہو اندر سے، یا پھر تمہاری دماغی حالت درست نہیں ہے۔ ایک پل میں تم کو مجھ سے محبت ہو جاتی ہے اور اگلے میں تم اپنی فیلنگز جھٹلا دیتی ہو اور پھر ڈر کو بیچ میں لے آتی ہو، مگر اب تمہاری بے وقوفی حد سے بڑھ رہی ہے، اور اب اگر تم نے ہمارے رشتوں کو الگ کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی ویسی بات کی تو تمہارا خون پی جاؤں گا میں، جان سے مار دوں گا، اس نے تیں رگوں سے لب بھینچتے کہا تھا، اور پھر اپنی بات مکمل ہونے کے ساتھ ہی اس کے بالوں میں انگلی پھنساتے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب لاتے اس پر جھکاتا اور اس کے روتے سسکتے وجود کی پرواہ کیے بغیر اپنی شدت، اپنا غصہ، جنون اس پر اتارا تھا، اور وہ دبی دبی سسکیاں لے رہی تھی اور وہ ستم گر بنا ہر سیکنڈ کے ساتھ اس کی روح فنا کر رہا تھا، سانس لینے کا بھی اسے موقع دیے بغیر۔ اچانک اس کی ہاتھ کی مٹھی نے اس کی جکڑی شرٹ چھوڑ دی اور پھر وہ اس سے لرزتے وجود میں آتی مزید کپکپاہٹ محسوس کرتا ہوش میں آیا تھا، اور اسے جھٹکے سے اس کے بے حال وجود کو بیڈ پر پھینکا تھا۔ کل کا دن ہے تمہارے پاس، خود کو مینٹلی تیار کر لو، کیونکہ میں اب تمہاری بے وقوفیوں کو مزید برداشت نہیں کروں گا، اور یہ بات بھول جاؤ کہ تمہیں مجھ سے یا میرے جنون سے کبھی آزادی ملے گی، نہ تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی تم سے محبت کرنا چھوڑ سکتا ہوں۔ اور ہاں ایک اور بات، پرسوں مجھے تمہارے لب پر اور کمر پر یہ زخموں کے نشان نہ ملے۔ چلتا ہوں، شرٹ ٹھیک کرو اور سو جاؤ۔ مزید کسی بیوقوفی کی پلاننگ کی تو یاد رکھنا سب کے سامنے وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہ بات تم جانتی ہو میں اپنے قول کا کتنا پکا ہوں۔ اس کے لرزتے سسکتے وجود کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے وہ رکا نہیں تھا، اپنا والیٹ، موبائل، گاڑی کی کیز اٹھاتا وہاں سے نکلا تھا۔
آئی ہیٹ یو ہائی، میرا دل کر رہا ہے تمہارے سر پھاڑ دوں، کمینہ، چھمک چھلو، سست کچھوا، بندر، جان اللہ پوچھے گا تمہیں، بدرو کہیں کا، اللہ کرے تمہارے بچے کیل جیسے سوکھے سڑے پیدا ہوں۔ اپنے لب پر زبان پھیرتے سسکتے ہوئے کہا تھا، درد برداشت کرتے ہوئے، اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی، اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں محسوس کرتے۔ نیکسٹ سین۔ بھابھی 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 پنکی نے کمرے میں بیٹھے ہی راگ الاپنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں جا رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ چپ کر، تجھ سے بات کی میں نے؟ جتنا ہو سکتا ہے کم منہ کھولا کر میرے سامنے۔ اس نے منتہا کی بات سرے سے ہی کاٹتے کڑے تیوروں سے کہا تھا، بھابھی بھابھی بھابھی۔ اس نے پھر سے آوازیں دینا شروع کر دی تھیں، اور اب منتہا بھی چپ چاپ بیٹھی اس کے لیے سیب کاٹنے لگی تھی۔ کیا بات ہے بولو، سارا نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ بات تو کچھ نہیں، وہ میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 2 دن میں تمہارے پاس اگر تم نے میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا بند نہ کیے تو اس گھر سے طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر سجوا کر نکلو گی۔ پھر یہ مت کہنا کہ پنکی نے بتایا نہیں۔ اس نے سارا کی طرف دیکھے بغیر طنبی لہجے میں کہا تھا، اچھا تو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ سارا نے تحمل سے بات سنتے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تھا، نہیں، دھمکی نہیں، اسے ایڈوانس سمجھ لو۔ اگر اپنا عیش و آرام بچانا چاہتی ہو تو اپنی اوقات سے باہر کے کام کرنے سے پرہیز کرو، ورنہ میں دھمکی نہیں دیتی، ڈائریکٹ عمل کرتی ہوں، اور ایسا جال میں پھنساتی ہوں کہ حلق سے سانس کھینچ کر ادھر ادموا کر دیتی ہوں۔ نفرت سے ایک ایک لفظ کجا کر کہا تھا اس نے۔ تم نے ایڈوائس دی میں نے سن لی، مگر کیا ہے نا، اب میں نہ تو کسی کی ایڈوائس مانتی ہوں اور نہ ہی کسی کو سر پر چڑھاتی ہوں۔ ایک ایڈوائس تم نے دی، اب ایک میں تمہیں دیتی ہوں۔ تم نہ ایک ایموشنل سی اچھی سی سپیچ تیار کر لو، کیونکہ جب تمہارا سچ سامنے آئے گا نا تو تمہیں ضرورت پڑے گی۔ رہی بات سانسیں کھینچنے یا پھر مارنے کی، تو فی الحال ابھی تم اپنی فکر کرو، کیونکہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے نا تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب تم اپنے کیے میں ہی الجھ کر پھنس کر نیچے گرو گی، اور دنیا تم پر، تمہاری مکاری پر، تمہاری چال پر تھو تھو کرے گی۔ اس نے چباتے ہوئے ہر لفظ کہا تھا اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ یو بلڈی باسٹرڈ بچ، تیری اوقات کیا ہے میرے سامنے مجھے چیلنج کر رہی ہے؟ تو تیرے اتنے پر نکل آئے مت بھول سارا عظیم، تیرے پر کاٹنے کا فن آتا ہے مجھے۔ کتنی مکار عورت مجھے میرے بھائی کے سامنے ذلیل کرے گی، جس کی خود کی عزت نہیں ہے۔ اس نے تنفر سے کہا تھا اس کے جاتے، پنکی وہ تمہاری بھابھی ہیں اور بھابھی ماں کی جگہ ہوتی ہیں، اور اگر تمہاری خود کی ماں ہوتی تو کیا تم تب بھی اس سے ایسے ہی بات کرتی؟ منتہا کو برا لگا تھا اس کے اتنے ہارش الفاظ سن کر، اس لیے بولے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ یہاں اپنے حق میں غلطی کر بیٹھی تھی۔ ہا ہا ہا، اب تم جیسی نالی کی گندی کیڑی پنکی کو سمجھائے گی، جس نے بچپن سے لے کر اب تک 2 کمروں کے گھر میں زندگی گزاری؟ مت بھول اپنی اوقات منتہا، اور رہی بات یہ کہ وہ میری بھابھی ہے تو نہ کل میں نے اسے اپنی بھابھی سمجھا اور نہ سمجھوں گی۔ اور ہاں ایک اور بات، میری ماں اور اس جیسی 100 بار یہ گندی پیداوار پیدا بھی ہو تو بھی میری ماں کے لیول تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس نے نخوت سے کہا تھا، اچھا تو پھر عاشر بھی تو اسی پیداوار کا تھا؟ پھر تمہیں کیسے؟ خبردار جو تم نے عاشر کا نام لیا مار دوں گی جان سے تمہیں۔ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، اس لیے تم اس کے پیچھے دم ہلاتی پھر رہی ہو کہ تمہیں اس کا بھائی مل جائے اور وہ تمہیں یہاں سے لے کر باہر چلا جائے اور تمہیں سائبان مل جائے۔ اس لیے تم دونوں کا اتنا گھٹ جوڑ ہے، مگر یاد رکھنا ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ اس نے منتہا کی بات کاٹتے کسی بفری شیرنی کی طرح اس کی گردن دبوچتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے سانس حلق میں ہی رہ گیا تھا۔ یہی نہیں، اس کا غصہ ادھر ہی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس کے منہ پہ در پہ تھپڑوں کی بارش کی تھی۔
کہ وہ درد سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اپنا غصہ اتار کے اس کے منہ لال کر کے پیچھے ہٹی تھی وہ۔ چل نکل یہاں سے۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کے پاس دھکیلا تھا۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم اتنے گناہ کر چکی ہو کہ اللہ نے تمہارے دل پر سختی بنا دی ہے اور تمہارا دل نرمی کھو چکا ہے۔ اور پتہ ہے پنکی، دل کب نرمی کھوتا ہے؟ تب جب ہم اپنے ذہن کے فطور میں بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں، تب جب ہم خود کو خدا مان کر خود کی پرستش کرنے لگتے ہیں، تب جب صحیح غلط کا فرق کیے بغیر گناہوں کی دلدل میں دھنستے جاتے ہیں، اور تب جب ہم اس کے لکھے کو جھٹلا کر اپنی قسمت خود لکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے پنکی، معافی مانگ لو سب سے، سب کے سامنے ایکسپٹ کر لو اپنی غلطی، رب سے معافی مانگ لو۔ اس کے جن بندوں کو اپنے نفس کی خواہش کے غلام بن کر رسوا کر چکی ہو، ان کو منا لو، کیونکہ رب اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے اپنے دل میں ہڈی مت بننے دو، ابھی بھی وقت ہے۔ خود کو، خود کی آخرت کو سنبھال لو، میرے تمہارا ساتھ دوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو جھک جاؤ گی، جھکی شاخ پر ہی تو پھل لگتا ہے۔ جہاں تک رہی بات میری کہ میں عاشر بھائی کی وجہ سے سارا آپی کے ساتھ ہوں، تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کوئی بھی گناہ سزر دیکھ کے سائے کے لالچ میں سبز دیکھ کر سائے کے لالچ میں جگہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے خود کو خود کا ہی شجر بنا رکھا ہے، کیونکہ زندگی کے سفر میں ہر کسی دور سے نظر آنے والا شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہٰذا توقعات ایک حد تک رہتی ہوں میں، بلکہ کبھی کبھی تو رکھتی ہی نہیں، کیونکہ پھر امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جی مولانی صاحبہ، آپ کا درس مجھے بہت اچھا لگا، بالکل کوشش نہیں کروں گی اس پر عمل کرنے کی۔ کیوں تو نے میرے ہاتھ مرنا ہے؟ جان پیاری نہیں تجھے؟ نکل ادھر سے، اس نے شروع میں ہنستے اور پھر آخر میں غصیرے لہجے میں کہا تھا۔ منتہا نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر باہر نکل گئی تھی۔ سین چینج۔ پاپا مومن کا کچھ پتا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ بیربل رات کے اندھیرے میں چھپتا چھپاتا آیا تھا اور باپ کے سامنے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تم کہاں ہو۔ 2 دن بعد مجھے اپنی شکل دکھا رہے ہو، کیا ہوگا؟ وہ بھی کہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ جیک نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے باپ ہیں آپ کو ہم نہیں بتاتے تو آپ کو خود بھی تو پوچھنا چاہیے۔ سارا وقت یہ میجک لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کیا ملا اس سے آپ کو؟ بچے پیدا کیے تو وہ بھی نامرد، اور سستی شہرت کے لیے وقت الگ برباد کرتے ہیں۔ اس کا دماغ گھوما ہوا تھا، تبھی اپنے باپ سے الجھ بیٹھا تھا۔ یہ سستی شہرت نے ہی آج تم لوگوں کو اس قابل بنایا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے زبان لڑا رہے ہو، مگر وہ دن دور نہیں جب تمہارے باپ کا نام یہ دنیا جانے گی، مگر اس دن میں تم دونوں کو جاننے سے انکار کر دوں گا، کیونکہ مجھ سے غلطی ہوئی جو تم لوگوں کو پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا نہیں دبا دیا۔ وہ غصے سے چلائے تھے اس پر، اس کا یوں خود سے الجھنا انہیں ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تو اب دبا دیں، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، اور نہیں کر سکتے یہ تو اتنا بتا دیں کہ مومن کہاں ہے۔ اس نے اب کی بار لہجہ نرم رکھا تھا۔ بیربل، میرا دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے، ملے تو ڈھونڈ لو، نہیں ملے تو سکون سے بیٹھ جاؤ۔ جیک نے بیزاریت سے کہا تھا۔ پاپا، آپ کو سچ میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، زندہ بھی ہوگا یا نہیں؟ اس نے افسوس سے کہا تھا۔ اتنا مجھے علم ہے کہ وہ مرا نہیں ہوگا، کیونکہ جو سیریل کلر ہو کبھی بھی اتنی آسانی سے کسی کے بھی جال میں نہیں پھنستا۔ ہاں، اتنا میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ اور پلان کر رہا ہوگا۔ اس لیے جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت کھاؤ اور اپنے بکھرے خود سمیٹو۔ ایک بار پھر اپنی بات ختم کر کے اسے جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا ان کی شکل دیکھتا رہا اور پھر افسوس سے سر ہلاتے وہاں سے نکلا تھا مومن کو ڈھونڈنے۔ نیکسٹ سین۔
2 فلائٹس بک کرانی ہیں، ایک ہمنا ذکی اللہ کی اور ایک زینن ذکی اللہ کی۔ اس نے فون پر اطلاع دی تھی۔ ہاں، ویزا ویزا پروسیس بھی دیکھ لینا۔ وہاں مجھے ایک ایسا گھر چاہیے جہاں سب کچھ ہو، اینڈ اینڈ ایوری تھنگ۔ ہاں، ایسا ہی ہے، بس میں نہیں چاہتا وہ گھر سے باہر نکلے۔ کچھ سرونٹس ہائر کر دینا جو انہیں ہر چیز گھر پر ہی اویلیبل کر دیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ایک ڈاکٹر بھی چاہیے جو اسپیشلی ہمنا کے لیے ہائر کرواؤ، مجھے اس کی ڈرگس چھڑانی ہے۔ ٹھیک ہے، سب جلد ہونا چاہیے۔ اوکے، ٹھیک ہے، بائے کہتے انہوں نے کال رکھی تھی۔ میں تم دونوں کو کھونے کا تصور نہیں کر سکتا اور مجھے فی الحال تم دونوں کے لیے یہی بہتر لگا ہے۔ کسی بھی بہانے سے مجھے تم دونوں کو کینیڈا بھجوانا ہے اور تب تک میں تم لوگوں کو وہاں ہی رکھوں گا جب تک یہ پزل باکس کی مسٹری حل نہیں ہو جاتی۔ جس دن یہ مسٹری حل ہوگی اس دن تمہارا باپ تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ، ذکی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا، اور پھر قدم قدم چلتا اپنی کبرڈز کی طرف گیا تھا اور وہاں سے ایک گرے کلر کی فائل نکالی تھی اور پھر اس فائل کو کھولتے اس کے سامنے وہ منظر دوڑایا تھا جس میں اس نے سلطان چودھری اور ولید خان پر پہلی بار وار کیا تھا۔ بس یہ فارمولا پورا ہو گیا یا کچھ رہتا ہے؟ سلطان نے ولید کی طرف دیکھتے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ولید نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، مجھے لگتا ہے وہ دن جلد آنے والا ہے جب دنیا ہم دونوں کو اس ملک کے سب سے اہم حصے کے طور پر جانے گی۔ تم دیکھنا ولید، ہم اپنے ملک کا نام روشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر ہر جگہ ہمارے ملک کی دھوم ہوگی۔ اس مٹی کا قرض ادا اتار دیں گے ہم۔ سلطان نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا، تم دونوں کو نہیں، یہ دنیا صرف ذکی اللہ کو جانے گی اور پہچانے گی، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو میں یہ فارمولا بیچ کر کروڑوں ڈالر کما سکتا ہوں۔ ذکی نے ان کی ساری باتیں چھپ کر سن لی تھی اور اب ان پر گن تانے کھڑا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ذکی یہ اتنا آسان ہے؟ تم ڈرا دھمکا کر ہم سے یہ فارمولا لے لو گے؟ سلطان نے بغیر ڈرے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ولید وہ فائل چھپاتا، ذکی نے اسے پیچھے سے جھپٹتے وہ فائل اس سے چھینی تھی اور ان دونوں کو دھکا دے کر نیچے گراتے وہاں سے اس فائل کے ساتھ نکلا تھا، مگر گھر جا کر اسے پتہ چلا کہ اس فارمولے کے 2 اہم آبجیکٹس تو اس میں مینشن ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد ان کو مارنے تک اس کو ان کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ ایک دن وہ پزل باکس کھلے گا اور ان 2 آبجیکٹس کو میں ہر صورت جان لوں گا، اور بس اس لمحے کا مجھے شدت سے انتظار ہے۔ السن سلطان چودھری، اس پزل باکس کی مسٹری سولو ہوتے ہی تمہیں تمہارے باپ کے پاس نہ پہنچایا تو میرا نام بھی ذکی اللہ نہیں۔ تم نے میری بیٹیوں کو میرے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ دوہرے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف، جن کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا میں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے سوچتے وہ فائل دوبارہ واپس اسی جگہ رکھی تھی۔ نیکسٹ سین۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ سبھی تیاریوں میں کر رہے تھے۔ اشال اور فہا کو بیوٹیشن تیار کر رہی تھی، جبکہ اس سے کچھ دیر پہلے ہی ایک بیوٹیشن بڑی مہارت سے ان کے ہاتھوں پر مہندی سجا کر گئی تھی۔ ارسم اور ایہاب بھی تیار ہو کر نکلے تھے اپنے کمرے سے۔ ایہاب، اسد کو کال کی تھی تم نے؟ ایہاب کے پاس کھڑے ہوتے اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا، ایہاب نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ واٹ، یاد نہیں رہا؟ اس کو کال کر کے پوچھو کب کی فلائٹ ہے اس کی، تاکہ ہمیں بھی پریشانی نہ ہو بعد میں، اس نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، میں دیکھ لوں گا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ یہ پھپھو ریڈی نہیں ہوئی، میں انہیں دیکھتا ہوں، کہتا وہ ایہاب کے پاس سے مسز رنداوا کے کمرے کی طرف چل دیا۔ یہ ڈونا پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، ماما کو بھی منع کر دیا بتانے سے اور مجھے بھی۔ اب میں کیسے سنبھالوں گا اس سب کو؟ اسے اگر لاسٹ منٹ پر بتایا فہا کے نکاح کا تو وہ کسی بم کی طرح پھٹے گا، اس نے سوچا تھا۔ چلو بھائی، دیر ہو رہی ہے، ہال میں وہ لوگ آ گئے ہیں، ارحام کی مدر کی کال آ رہی ہیں۔ سویرا رندھاوا اشال اور فہا اور ارسم کے ساتھ
چلتی احاب تک آتے ہوئے کہہ رہی تھی، فاہا آج میں تمہارے ارد گرد ہاشم کو نہ دیکھوں۔ ارسم نے فاہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر کیوں؟ اس کے پیچھے سے آواز آئی تھی۔ سب نے مڑ کر دیکھا تھا۔ ارسم کے بالکل پیچھے کھڑے ڈونا نے سوال کیا تھا۔ اس لیے کہ ہاشم اور فاہا کپل نہیں ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ مگر یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ڈونا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تھا، میں اس کا بھائی ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ سائڈ پر ہٹو، وقت ضائع مت کرو۔ جب کہہ دیا کہ یہ کپل نہیں ہے تو نہیں ہے، دو ٹک لہجے میں کہا تھا اس نے۔ مگر یہ کاغذات تو کچھ اور کہتے ہیں۔ لیں، یہ پڑھ لیں، دیکھ لیں آپ بھی۔ اس نے ہاشم اور فاہا کا نکاح نامہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جسے ناسمجھی سے اس نے دیکھتے پکڑ لیا تھا۔ فاہا، ایہاب اور مسز رندھاوا کے رنگ فک ہوئے تھے۔ کس نے کروایا یہ سب؟ وہ حلق کے بل اتنی زور سے چیخا تھا کہ وہاں کھڑے سب کی روح فنا ہوئی تھی، سوائے ڈونا کے۔ وہ اب بھی تسلی سے کھڑا تھا۔ میں نے، ڈونا نے ایک لفظ جواب دیا تھا۔ تمہاری اتنی ضرورت؟ وہ نکاح کے پیپرز کو پھاڑتے ہوئے گھرایا تھا اس پر۔ ہاں، میری اتنی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ کو نہیں دکھا وہ جو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، محسوس کرنا چاہیے تھا، تو میں نے کیا وہ سب۔ وہ اب بھی اطمینان زدہ لہجے میں بولا، یو باسٹرڈ، تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کے فیصلے کرنے والے؟ وہ ایک جھٹکے میں اس تک پہنچا تھا اور اس کا گریبان پکڑ کر ایک مکہ جڑا تھا اس کے منہ پر کہ وہ منہ کے بل گرا تھا، جبکہ ہونٹوں کا کونا بری طرح سے پھٹا تھا اور اس میں سے خون نکلا تھا۔ اشال اور فاہا نے منہ پر ہاتھ رکھے دہل کر۔ مسز رندھاوا شوکڈ نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ جتنا مرضی مار لیں ارسم بھائی، مگر اب آپ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ وہ واحد حقیقت ہے جس میں آپ یا کوئی اور بدل نہیں سکتا، کیونکہ خود غرض آپ ہیں، میں نہیں۔ اس نے اپنے ہونٹ کا کونا آستین سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا، تم ہوتے کون ہو مجھے خود غرض کہنے والے؟ ہماری آستینوں کے سانپ نکلے دشمن کے ساتھ مل کر دشمنی کھیلی تم نے۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اس نکاح کو میں کیا یہاں کھڑا کوئی شخص نہیں مانے گا۔ اس کے منہ پر پے در پے مکے مارتے اس نے اس کے پیٹ پر لاتیں ماری تھی کہ وہ کر رہا کہ ادموا ہوا تھا، مگر ہمت نہیں چھوڑی تھی اس نے۔ کیا کر رہے ہو ارسم؟ مر جائے گا وہ، چھوڑو اسے۔ ایہاب نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سخت جان غصہ اور اشتعال میں بپھرا کسی شیر کی طرح وار کر رہا تھا کمزور پر۔ ہٹ جاؤ ایہاب، اس کو عزت راس نہیں آئی۔ کتنا پیار دیا ہم سب نے اسے، اور اس نے کیا کیا؟ ہماری عزت کا سودا کیا اس کے سامنے۔ جس گھر سے بیٹی میں لے سکتا ہوں، دے نہیں سکتا۔ جانتے ہو، وہ صرف بدلہ ہے میرا، صرف اور صرف بدلہ۔ وہ موت مارنا چاہتا ہوں اس گھر کے لوگوں کو کہ ان کے نام و نشان صف ہستی سے مٹ جائیں۔ اور اس نے اس گھر میں میری بہن کو دے دیا۔ وہ ہوش کھو بیٹھا تھا، سامنے صرف ڈونا تھا، اس کے طیش میں نکلتے لفظ، اور اسی طیش میں وہ اسے مار مار کے بے حال کر رہا تھا کہ اس کا منہ خون سے لال ہو گیا تھا۔ میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی لاش اس ہاشم کے آگے ڈال کے آؤں گا جس کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا ہے۔ اس نے اس کے پور چوٹ زدہ وجود کو گریبان سے پکڑ کے اٹھایا تھا اور سامنے رکھے شیشے کا واز توڑ کر اس کا کانچ ہاتھ میں پکڑا تھا۔ ارسم، ڈونٹ ڈو، وہ مر جائے گا۔ ایہاب کی آنکھیں ابلی تھی باہر سے سب دیکھ کر سب سے۔ وہ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج یہ ختم۔ اس نے کانچ کو ہوا میں لہرایا تھا جب ہی بجلی کسی تیزی سے فاہا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب اگر آپ نے اسے کچھ بھی کہا تو اس کانچ سے میں خود کو مار دوں گی، فاہا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ہٹو سامنے سے فاہا، اس نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے دھکیلا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ کہا نا، اب اگر اس کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی آپ نے تو اگلا نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس نے روتے ہوئے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ اور یہ میں اب سمجھا، اس نے تمہیں ٹریپ کیا نا۔ یہ سب کرنے کے لیے اچانک اس کی آنکھوں میں نفرت ابھری تھی فاہا کو لے کر۔ نہیں کیا اس نے ٹریپ، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے خود نکاح کیا ہے، میں محبت کرتی ہوں ہاشم سے۔ چٹاخ! اگلا لفظ
اس کے منہ میں ہی رہ گیا تھا جب اس کو تھپڑ جڑا تھا ارسم نے، اور آج پہلی بار اس نے خود اپنی بہن کو تکلیف دی تھی۔ شٹ اپ! ایک اور لفظ بھی منہ سے نکلا نا تمہارے تو یہیں پر تمہاری قبر کھود دوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے، جتنا میں پیار میں جان قربان کرنے والا شخص ہوں، عزت کی بات پر زندہ دفن کر دینے والا میں سے ہوں۔ اس کے لفظوں میں تنبیہ تھی، غصہ تھا، اشتعال تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ارسم! مسز رنداوا دہاڑی تھی فاحا کے منہ سے نکلتا خون دیکھ کر۔ ہاں، ہو گیا ہوں پاگل۔ بکواس سنی آپ نے اس کی؟ اور یہ اور ڈونا، ان دونوں نے مل کر بیوقوف بنایا ہمیں، اور آپ اب بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاگل ہو گیا ہوں؟ یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اس نے پھر سے ڈونا کا گریبان پکڑا تھا جب ہی فاحا پھر سے اس کے سامنے آئی تھی۔ ارسم، یہ بات بیٹھ کر آرام سے بھی بس ایہاب، انف! آرام سے بات نہیں ہوگی اب۔ کال کرو اس ہاشم کو اور بولو طلاق دے اس کو ابھی اور اسی وقت۔ اس نے انگلی اٹھاتے غصے سے لال ہوتے چہرے سے کہا تھا۔ وہ کلیپنگ میرا دل کر رہا ہے تالیاں بجاؤں۔ کیسے پل بھر میں نظریات بدل رہے ہیں نا میرے بھائی کے! ایشال نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں یاد ہے ماما، کچھ دن پہلے میرے پیارے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ طلاق کا داغ اپنے خاندان پر نہیں لگنے دے گا، اور یہ کہ مجھے ہر حال میں یہ رشتہ نبھانا ہوگا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے خاندانوں میں طلاقیں ہوتی ہیں نہ ہوں گی۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ اصل بدل گئے؟ کیا یہ پھر اپنے دماغی فطور کے آگے یا برداشت کے آگے جو چاہو گے جیسا چاہو گے کر لو گے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اتنے دنوں کی چپ تو توڑی اس نے، اقرار کیا تو کیا جو اپنے اوپر ظلم کر رہی تھی اپنے حق میں تو بولی، اور اب اگر بول لیا اس نے تو وہ فرد ظلم قرار پائی۔ کتنے بھونڈے اصول ہیں تمہارے ارسم سلطان چودھری! مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر فاحا کو طلاق ہوئی تو نہ تو میں تمہاری شادی زویشا سے ہونے دوں گی، اور نہ ہی میں ارحام کے ساتھ رخصت ہوں گی۔ بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تنبیہ کی تھی۔ تم اپنے رشتے کو اور اپنے معاملات کو اس سب میں مت گھسیٹو، دور رہو اس سب سے۔ وہ چلایا تھا اس پر۔ بات تو ہوگی، اب معاملات بھی گھسیٹے جائیں گے، کیونکہ اپنی بہن کے ساتھ زیادتی میں برداشت نہیں کروں گی، اور تم بس کر دو ایشو، اور تم ارسم جو ہو گیا ہے سو ہو گیا۔ نصیب کے لکھے کو کون ٹال سکتے ہیں؟ ہم شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ انہوں نے اشال کی بات کاٹتے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ منظوری آپ قبول کر سکتی ہیں، میں نہیں۔ اس کو طلاق ہوگی اور ہر حال میں ہوگی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے فاحا کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہاں جاؤ اس بے حس شخص کے ساتھ۔ فاحا جس کی خاطر تم قربانی دینے پر تلی تھی، جاؤ۔ اور ڈونا چپ! فاحا نے اس کی بات کاٹتے اسے چپ رہنے کی سرزنش کی تھی۔ نہیں، کیوں چپ؟ آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ تم اپنی زندگی اس کی وجہ سے داؤ پر لگانے چلی تھی۔ سنیں پیارے ارسم بھائی، آپ کو آپ کی محبت دینے کے لیے، آپ کو آپ کی محبت سے ملوانے کے لیے آپ کی بہن نے اپنی محبت چھوڑ کر مومن سے ڈیل کی تھی کہ اگر وہ زویشا کو چھوڑ دے گا تو یہ اس سے شادی کر لے گی، کیونکہ مومن زویشا کو پسند کرتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اپنے دل کے 100 ٹکڑے کر کے آپ کو خوشی دینے چلی تھی، مگر بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ پتہ نہیں کون سے بدلے کو دل میں لیے اپنی بہن کی قربانی کو پیروں تلے روند کر آپ اس کی محبت سے اسے دور کر رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں ارسم بھائی، پلیز اس نکاح کو قبول کر لیں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے سچائی بتاتے کہا تھا۔ میں یہ خوشی اس کو نہیں دے سکتا۔ رہی بات زویشا کی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی کی قربانی نہیں چاہیے۔ اب تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے نکلو، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں اس نکاح کو مر کر بھی قبول نہیں کروں گا جس میں اس کی کوئی وارث ہی شامل نہ ہو۔ یہ نکاح نہیں، بغاوت تھی جس پر تم نے اسے اکسایا۔ اس نے تپے لہجے میں کہا تھا۔ میں چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتے اس نکاح کو ارسم، کیونکہ میں اس نکاح میں شامل تھی، اور فاحا کے
وارث میں سے ایک وارث میں بھی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا۔ اب جبکہ وہ جان گئی تھی اپنی معشوق کے دل کی بات تو وہ کہاں چپ رہ سکتی تھی، اسی لیے بیزار لہجے میں کہا تھا، کیا کیا کہا آپ نے پھپھو؟ وہ تو پھر یہ تو سوچی سمجھی پلاننگ تھی نا، اور میں بیوقوف جس کی ناک کے نیچے یہ سب ہوتا رہا اور جسے بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ اس نے بے یقینی سے مسز رندھاوا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، دیکھو ارسم، یہ سب ہم نے فاحہ کی خوشی کے لیے، تم بتاؤ ایہاب، اور سچ بولنا، بالکل سچ، کیا تم بھی اس سب میں شامل تھے؟ اس نے زہر کھند لہجے میں نظریں اس پر جماتے مسز رندھاوا کی بات کاٹتے کہا تھا، ارسم پلیز یار، تم کیوں اس سب کو آنا کا مسئلہ ہاں یا نہ؟ اس نے پھر سے اس کی بات کاٹی تھی۔ ارسم میں وہ ہاں یا نہ، اس اب کی بار اس نے گرجدار آواز میں پھنکارتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ہاں، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ جانتا تھا کہ جھوٹ نہیں بول سکے گا اور سچ کے بعد اس کی نفرت سہن نہیں کر پائے گا۔ صحیح، میں تو ایسے ہی اس بیچارے کو مارنے پر تلا تھا، جبکہ میرے گھر میں ہی میرے اپنے میری جڑیں کاٹنے کے پر تول رہے ہیں۔ آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میں ارسم سلطان چودھری کل بھی اکیلا تھا اور آج بھی اکیلا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی جو ادھر کھڑے ہر شخص کو تڑپا گئی تھی۔ ارسم بیٹا میری بات، نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، کچھ نہیں لگتا میں آپ سب کا، میں تو ہوں ہی نہیں آپ سب میں سے، نہ میری کوئی عزت نہ ویلیو، دور کسی سے کیا گلا، دوسرے کسی سے کیا گلا، جس بہن کو لاڈ سے پالا اس نے ہی منہ پر جوتا دے مارا، اپنے ہی بھائی کے سامنے میرے ہی دشمن کے لیے اور اپنے اس دوست کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے رشتوں پر، اسے گھر پر جہاں سب نے مل کر مجھے ڈسا، میری عزت کو روندا۔ اس نے ایک ایک لفظ تیش میں آ کر چباتے ہوئے کہا تھا، ارسم تم یہ نہیں کر سکتے، دیکھو تم ہمیں مسئلہ بھی تو بتاؤ، کیا مسئلہ ہے تمہیں ہاشم سے؟ ایک طرف تم کہتے ہو وہ تمہارا دشمن ہے، چلو مان لیا کہ کسی لحاظ سے وہ تمہارا دشمن ہوا، کبھی اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اس کا خاندان مجھے نقصان پہنچا چکا ہے اور وہ نقصان میری زندگی روند گیا ہے، مجھے اکیلا کر گیا ہے، میرے سارے بچپن نوچ گیا ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر کرخت لہجے میں کہا تھا، اچھا ہو گیا نا جو ہونا تھا، تو کیا تم یہ سب بھول کر فاحہ کی خوشی کے لیے اسے معاف؟ میں اپنی زندگی کے خسارے پر اسے کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اس کو نکاح مبارک، اور ان دونوں بہن بھائیوں کو ارسم سلطان چودھری کی دشمنی اعلیٰ اعلان مبارک، اور اب آپ سب کو یہ سلطنت مبارک۔ آج کے بعد میرا آپ سب سے یا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، مر گیا میں آپ سب کے لیے، اپنے حصے کی لڑائی اب میں خود لڑوں گا۔ اور ڈونا، تم کوشش کرنا اب میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنو، ورنہ اس توڑ پھوڑ کے بعد تم ایک جھٹکے کی مار ہو، اور تم فاحہ بچا سکتی ہو تو بچا لینا اپنی محبت کو۔ اس نے نفرت سے ڈونا اور فاحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ارسم خدا کا واسطہ ہے مت جاؤ، اپنی پھپھو پر ایک بار اعتبار تو کر کے دیکھو، مجھے بتاؤ کیا دشمنی ہے؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہاشم خود معافی مانگے گا تم سے آ کر۔ انہوں نے اس کے سامنے آتے بے بسی سے کہا تھا، معافی نہیں چاہیے، ان دونوں بہن بھائیوں کی موت چاہیے، تب سکون ملے گا مجھے۔ اس نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا، ارسم پلیز چھوڑ دو یہ ضد، وہ وہاں بیٹھی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، تم محبت کرتے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ ارسم سلطان چودھری اس سائیکو نفسیاتی ڈرپوک لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ وہ لڑکی صرف ایک اور صرف مہرہ ہے اس خاندان کی بربادی کا، اور یہ شادی اس مہرے کی کڑی ہے ایک، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے شادی کے بغیر ہی اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ ہوش میں تو ہو تم ہاشم؟ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ سوچ سکتے ہو اگر آج تم مہندی پر نہ پہنچے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، فاحہ کے اور اشال کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا؟ انہوں نے مبسم سا سمجھانے کی کوشش کی تھی، یہ آپ کا مسئلہ ہے، فاحہ کا رشتہ کیسے بچانا ہے۔ رہی بات اشال کی تو آئی پرومس اس کے رشتے پر آنچ نہیں آئے گی، اور فاحہ کون ہے میں نہیں جانتا اسے، اس نے تنفر سے کہا تھا اور قدم آگے بڑھائے تھے۔ ارسم رک جاؤ، مفاہمت
का कोई तो रास्ता होगा ना। इहाब ने आखिरी कोशिश की थी। अरसम सुल्तान चौधरी गद्दारों के साथ मुफाहमत नहीं करता। अपनी बहन को सुहाग को बचाने की कोशिश पूरी करना तुम। उसने उसका कांधा थपथपाते हुए कहा था। और फुप्पो आप, ये सलूक सारी जिंदगी याद रहेगा मुझे। गले से लगा कर जो जख्म मुझे दिए हैं आपने और मेरी पीठ में खंजर खोपा है ना, इसके जख्म ताहयात हरे रहेंगे। हर लम्हे मुझे मेरी हैसियत और औकात याद दिलाते रहेंगे। चलता हूँ। ये समझिएगा, आज सुल्तान चौधरी आपके अपने भाई का दूसरी बार जनाजा उठा है आपके घर से, मगर इस बार वो खुद की लाश अपने कांधों पर उठाकर निकला है। रुंधी आवाज में कहते वो रुका नहीं था। भर्राई आंखों से एक नजर सबको देखा था और दिल पर हाथ रखे बाहर निकलता चला गया था। अरसम अरसम, इहाब उसके पीछे लपका था, मगर वो गाड़ी में बैठा जा चुका था। पीछे सब बुत बने खड़े थे। सब कुछ तो लुट गया था। वो एक ऐसी जिद इन सब के सामने रख गया था जिसके तूफान ने सबकी जिंदगियां दहला दी थी। फुप्पो फुप्पो प्लीज, अब भाई को रोक ले, मैं हाई से तलाक ले लूंगी। फहा ने मिसेज रंधावा के कदमों में बैठते हुए कहा था। तुम पागल हो माशू, बस अब मजीद एक लफ्ज नहीं। गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है ये जो खेला जाए। वो गुस्से में है इसलिए ये सब कह रहा है। मैं मना लूंगी उसे। उन्होंने उसे रोती धोती फाहा के आंसू साफ करते उसे सीने में भींचते हुए कहा था। मामा आप जाए हैं, आप जानती हैं वो जो कहता है वही करता है। प्लीज कुछ करें, मैं नहीं रह सकता उससे दूर। वो मेरा सब कुछ है और उसकी नाराजगी मुझे तड़पा रही है। इहाब ने परेशान ज़दा लहजे में कहा था। आज तक ऐसी सिचुएशन देखी ही कब थी उसने। आज तक उन सब पर जान लुटाने वाला अरसम उन सब से मुंह मोड़ गया था और यही बात उसे नामंजूर थी। इहाब बात पता भी तो चले कि क्या है, किस बात की दुश्मनी है जो उसको उसने जिंदगी मौत बनाया हुआ है। आज तक ऐसा रूप नहीं देखा मैंने खुद उसका। ऐसे लगता है हम उसके साथ दगा कर गए हैं। तुमने देखा नहीं मेरा बच्चा कैसे टूट गया है, बिखर गया है। उनके आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे थे। डोना डोना, फहा ने चीख कर उसे पुकारा था जो अब लड़खड़ाकर नीचे गिरा था। इहा भाई देखें, डोना कुछ नहीं बोल रहा। डोना उठो, आंखें खोलो, उसने डोना का चेहरा थपथपाते हुए कहा था। इहाब एम्बुलेंस को कॉल करो। डोना की मध्यम होती सांसों को देखते मिसेस रंधावा ने कहा था। इहाब भाई, डोना को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। आई लव हिम, मेरा बेस्टी है, मेरी जान है ये डोना। आंखें खोलो प्लीज। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैंने तुम्हें गलत समझा, स्लैप भी किया, बट ये मेरे हक है। मैं तुम पर गुस्सा हो सकती हूँ, नाराज हो सकती हूँ, तुमसे तुम्हें मार भी सकती हूँ। प्लीज डोना आंखें खोलो। वो उसके सीने पर हाथ रखे रो रही थी। फहा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, संभालो खुद को, इशाल ने तसल्ली दी थी। इहा भाई एम्बुलेंस नहीं आई अभी तक, आप प्लीज गाड़ी निकालें, इसकी सांसें उखड़ रही हैं। डोना सांस लो प्लीज, डोना हिम्मत करो, उसने उसके हाथ मसलते हुए कहा था। डोना की सांसें अब खींच खींच कर सीने से निकल रही थी और चेहरे का रंग पीला पड़ रहा था। ईशु ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मैं डोना को ला रहा हूँ। इहाब ने कहते डोना को बाहों में उठाया था और बाहर की तरफ निकला था। अरसम की मामा की कॉल्स आ रही हैं। मुसलसल बजते फोन को देखते उन्होंने फाहा की तरफ देखते पूछा था। फुप्पो आप ईशु को लेकर जाएं बैंक्वेट में, मैं और इहाब भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसने भर्राई आवाज में कहा था। मगर तुम्हारे बगैर और अरसम भी नहीं है, मैं क्या कहूंगी, उन्होंने नफी में सर हिलाते कहा था। फुप्पो प्लीज जाएं आप, ईशु का रिश्ता इतनी मुश्किल से बना है, प्लीज इसे खराब मत होने दें। और मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि बीपी लो हो गया था और इसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और अरसम भाई और इहाब भाई भी वहीं हैं, या फिर जो भी मुनासिब लगे। तेजी से कहते वो बाहर निकली थी और गाड़ी में बैठकर डोना का सर अपनी गोद में रखा था। तुम अंदर जाओ ईशु, फुप्पो को जरूरत है तुम्हारी। अब चलें इहाब भाई। इशाल को गाड़ी का दरवाजा खोलते देख उसने कहा था और फिर इहाब ने गाड़ी स्टार्ट की थी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। अल्लाह हाफिज।